الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہے جن کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. آسمان اور زمین کے پالنہار کی قسم، یقین جانو یہ قرآن بالکل سچا ہے، اسی طرح جس طرح تم بات چیت کیا کرتے ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ابراہیم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو. اور اندر ہی اندر ابراہیم نے سوچا اور کہا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو بالکل انجانے معلوم ہوتے ہیں. ابراہیم اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور وہاں سے ایک موٹا بچڑا اٹھا کر لے آئے، پکا ہوا تھا. ان کی طرف ابراہیم نے اس بچڑے کو پیش کیا اور ابراہیم نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ جب ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کچھ کھا نہیں رہے تو ابراہیم کے دل کے اندر ان کی جانب سے کچھ خوف محسوس ہوا. اپنی جی کے اندر ان کے متعلق ابراہیم نے خوف محسوس کیا. وہ کہنے لگے اے ابراہیم خوف مت کر، ہم کچھ نقصان وغیرہ پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. اور انہوں نے ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا ہو کر بڑا عالم بنے گا. ابراہیم کی بیوی زور زور سے بولتی ہوئی آتی ہے
اور اپنا چہرہ پیٹ کر کہتی ہے کیا ایک بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ ان فرشتوں نے کہا تیرے پالن ہار نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے اور اسی طرح ہوگا۔ یقین جان اللہ بہت حکمت والا ہے، بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہے۔ یہ سورہ زاریات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ پچھلے شنیچر کو پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اور اس شنیچر کو ارادہ ہے انشاءاللہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا۔ اگر آج پہلی آیت ہی پر ہم غور کریں جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر خیر ہے، ایمان کا جذبہ ہے، زمین ہی ان کے لیے بہت ساری نشانیوں کی حامل بن جاتی ہے جو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو شک ہو خدا کے وجود پر، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ ہم اللہ کی مخلوق پر غور کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص زمین کا تذکرہ فرمایا کہ زمین پر غور کرو، آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ملیں گی۔ ہماری جانب سے کم از کم غور تو ہونا چاہیے۔ زمین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے میرے عزیزوں کہ یہ چاند سے بڑی ہے، سورج سے چھوٹی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ نظام کیا اتفاق سے ہو گیا کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ پریسیشن کے ساتھ، لطافت کے ساتھ یہ نظام قائم کر دیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ نے کتنی زیادہ لطافت استعمال کی۔ زمین اگر چاند کی طرح چھوٹی ہوتی نا تو زمین پر بھی چاند کی طرح رہنا محال ہو جاتا، کہ چاند چھوٹے ہونے کی وجہ سے گریویٹی کو کھینچ نہیں سکتا، نہ پانی کو کھینچ سکتا ہے، ہوا کا دباؤ اس کے اندر ہوتا نہیں ہے، اس لیے آدمی کے لیے چاند پر رہنا مشکل ہے، ناممکن کے قریب۔ اگر زمین چاند کی طرح چھوٹی ہوتی نا تو یہ گریویٹی کو کھینچ نہ پاتی، اس پر پانی وغیرہ میسر نہ ہوتا، اور پانی ہی سے تو زندگی۔ اگر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورج، زمین کا سورج کی طرح بڑی ہوتی، اگر زمین سورج کی طرح بڑی ہوتی تو ابھی جو ہوا کا دباؤ ہم پر آ رہا ہے وہ 500 میل دوری پر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ 500 میل دوری کی بلندی پر چونکہ ہوا کا دباؤ آ رہا ہے اس لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سورج کی طرح زمین بڑی ہوتی، کشادہ ہوتی، چوڑی ہوتی تو ہوا کا دباؤ، گریویٹی کا دباؤ بجائے 500 میل دوری کے 4 میل دوری پر آ جاتا، انسان پورا زمین پر ہی دب جاتا۔ چلنا تو بہت دور کی بات، پھرنا تو بہت دور کی بات، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنا تو بہت دور کی بات۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے بڑی لطافت رکھی ہے۔ زمین کے اندر غور کرو، آپ لوگوں کو بڑی نشانیاں ملیں گی اس بات پر کہ اللہ موجود ہے۔ آیت حاضہ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ زمین پر ایک دوسرے لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کی مٹی کیسی زبردست بنائی، اتنی نرم بھی نہیں کہ ہم اس پر چل بھی نہ سکیں۔ اگر زمین آپ سوچیں دلدل کی طرح اگر نرم ہوتی تو کیا ہم کبھی اس پر چل سکتے، اپنے کام کاج پورے کر سکتے؟ لیکن اللہ نے زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا، کچھ سخت بنایا، لیکن اتنا زیادہ سخت بھی نہیں بنایا کہ درخت وغیرہ اگ نہ سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کی کمپل زمین کو پھاڑ کر اور چیر کر باہر نکلتی ہے، کیا طاقت اس کے اندر؟ کچھ طاقت نہیں، لیکن وہ پھر بھی زمین کو چیر کر باہر نکلتی ہے۔ اللہ نے ایسی زبردست زمین ہمارے لیے بنائی۔ زمین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اگر ہم واقعتاً اس سلسلے میں یقین رکھیں۔ زمین پر چلنے والا
ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کا ایک انڈا ہوتا ہے، اس انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے. چوزے کے لیے یہاں وہاں ہلنا مشکل، کسی چیز کو توڑنا تو بہت دور کی بات، لیکن انڈے کی کھول کو اندر سے وہ توڑتا ہے اور باہر نکلتا ہے. اللہ کو یہ منظور ہے اسی لیے. اور شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے نا، سائنس والے تو کچھ عجیب ہی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اتنا سخت ہوتا ہے نا شتر مرغ کا انڈا، آسٹرچ کا انڈا، کہ ڈرل مشین سے بھی اگر آدمی اس کو توڑنا چاہے تو وہ بہت مشکل سے ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سوراخ بہت مشکل سے پڑتی ہے. شتر مرغ کا انڈا. لیکن شتر مرغ کا جو بچہ ہے چوزا، وہ اندر سے اس کو کھوکھلا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے. یہ ایک نشانی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہے ایسی نیسیسری بینگ جو اس نظام کو تھامے ہی ہوئے. واجب الوجود ذات ہے ایسی جو یہ سب نظام سنبھال رہا ہے. میرے عزیز، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پریس کے اندر دھماکہ ہوا، کتاب خود بخود بن گئی، تم لوگ شاید کچھ کہہ دو کہ ایسا تو کس طرح ہو سکتا ہے. جب پریس کے اندر دھماکہ ہوا اور کتاب بن گئی، یہ کہنے میں مجھے شرم آتی ہے، تو آج کل عقل مند لوگوں کو کیوں اس بات کو کہنے کے اندر شرم نہیں آتی کہ یہ زمین آسمان بغیر بنانے والے کے وجود کے اندر آ گیا. جب ایک خود چھوٹی کتاب بن نہیں سکتی، مسجد بن نہیں سکتی، پنکھے بن نہیں سکتے، تو یہ آسمان اور زمین، لہلہاتا ہوا سمندر، یہ کس طرح خود بخود بن گئی. بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. آکسیجن دنیا کے اندر ہوتا ہے. کورونا وائرس جب ہوا تھا تب لوگوں کو اس کی قیمت پتہ چلی تھی کہ آکسیجن کتنا قیمتی ہوتا ہے. یہ ہے لیکن کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ ہائیڈروجن ہے لیکن کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ جسم کے اندر لوہا ہے، ایسا سائنس والے کہتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. لیکن کہتے ہیں آئرن ہے جسم کے اندر، لیکن وہ ہم کو نظر نہیں آتا. ارے ہم میں سے کس نے اپنا دھڑکتا ہوا دل دیکھا ہے؟ کس نے دماغ دیکھا ہے؟ لیکن ہم مانتے ہیں ان سب چیزوں کو. معلوم ہوا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح اللہ موجود ہے، ہم اللہ کا اثر تو دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہمیں خود بخود ہو جائے گا. آدمی درد کے اندر ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سامنے والا نہیں جانتا کیا تکلیف میں ہے وہ، لیکن وہ درد ہے اگرچہ نظر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کچھ ایسی ہے. ویسے تو دیکھو میرا رب مثال سے پاک ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں مت دو. تم جتنی مثالیں دے سکو گے اللہ اس سے بلند تر ہے، لیکن اللہ کو کچھ نہ کچھ درجے میں سمجھانا بھی تو ضروری ہے. اللہ ہی نے خود اپنی مثال دی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ کے نور کی مثال ایک تاکچے کی طرح ہے. معلوم ہوا گھٹیا مثال اللہ کے لیے نہیں دینی چاہیے، لیکن اللہ کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی مثال ہم دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ زمین جب ابتدا اس کی ہوئی تھی، آسمان جب ابتدا اس کی ہوئی تھی تو ایک بگ بینگ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا جس کے ذریعے سے چیزیں بنی. اگر یہ حقیقت ہے تو اسلام کے نظریے کے خلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دھماکہ ہوا ہو اور اس طرح سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کرنے سے بنی ہوں اور پھر آدم اور حوا کو اللہ نے بھیجا ہو. یہ کچھ اسلام کے نقطۂ نظر کے خلاف نہیں. لیکن یہاں پر جو سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور چیزیں بنائی گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص رفتار کے اندر وہ دھماکہ ہوا. مخصوص رفتار کیا؟ 10 کے اندر سے 1، اور وہ 55 پاور کی سپیڈ پر ہونا چاہیے. اگر اتنی سپیڈ پر دھماکہ ہوا تو چیزیں وجود کے اندر آ سکتی ہیں. لیکن اگر اس سے ذرہ برابر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، ذرہ برابر، تو کہتے ہیں کہ چیز وجود کے اندر آ نہیں سکتی. اتنی لطافت ایک خود بخود بنی ہوئی چیز کے اندر آ کس طرح سکتی ہے؟ کہتے ہیں تمام چیزیں بنتی ہے کاربن سے. کاربن سے تمام چیزیں بنتی ہے. کاربن کب بنتا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ 3 ہیلیم
جب ملتے ہیں اور نیوکلیئر اسٹیٹ انرجی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1% کے اندر جب 3 ہیلیم ملتے ہیں نا تو کاربن پیدا ہوتا ہے۔ اتنی لطافت اور اتنا پریسیشن خود بخود بنی ہوئی چیز کے اندر آ کس طرح سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جانوں کے اندر غور کرو تو ہمارا دل روزانہ 100,000 مرتبہ تقریباً دھڑکتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی بات ہے کہ تقریباً ہمارا دل جو ہے وہ 100,000 مرتبہ دن کے اندر دھڑکتا ہے۔ اگر یہ ایک بھی مرتبہ دھڑکنا بند ہو جائے، ہر مرتبہ دھڑکنے سے پہلے ضروری اللہ کی اجازت لیتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو ہماری جان نکل جائے گی، پھر بھی ہمیں اللہ کا استحضار نہیں۔ اسی لیے تو اللہ بڑے تعجب میں کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اتنی سب چیزیں تو ہیں۔ بارش کو دیکھ لو، مثال ابھی آپ لوگوں کے سامنے میرے ذہن کے اندر آئی کہ ہم بارش کو دیکھتے ہیں، اگر یہ بارش ٹینس بال کی طرح ہوتی اور یہ قطرے جو گرتے ہیں ٹینس بال کی طرح اگر یہ گرتے تو گاڑیوں کا نقصان نہ ہوتا، عمارتیں کھوکھلی ہو جاتی، نقصان ہوتا، لیکن اللہ نے ان قطروں کو بھی نہایت باریک رکھا تاکہ ہمارا کام بھی اس سے حاصل ہو جاوے اور ہمارا نکل جاوے کام اور ہم کو نقصان بھی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیا، شریک سفر دیا، والدین دیے، پانی دیا، کھانا دیا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو فاقے کی حالت میں یہاں بیٹھا ہو؟ نہیں، ہم سب کچھ کھاتے ہیں۔ سواری ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، نبی ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب کچھ تم کو دیا، تم نے مجھے کیا دیا؟ میں نے سب کچھ تمہیں دیا، تم نے مجھے کیا دیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا شرم تو کر لو۔ اس کا انکار جو کر رہے ہو، ذرا اس سلسلے میں شرم تو ہونی چاہیے۔ ہم ناشکری کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں۔ ایک پیشاب کے اندر اگر تاخیر ہو جاتی ہے آدمی کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی کڈنی خراب ہو جاتی ہے ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ کائنات کا بنانے والا خدا بہت اونچا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم کیا دیں گے اللہ کو؟ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ناشکری تو مت کرو۔ کوئی نعمت مل جائے تو الحمدللہ تو کرو۔ نمک حرامی تو تم بھی برداشت نہیں کرتے۔ تمہارا اگر کوئی ملازم تمہارے ساتھ نمک حرامی کرے، تم اس کو کھلاتے ہو پلاتے ہو، لیکن اگر وہ ایک دن اونچی آواز میں تمہارے ساتھ بات کر لے تو کیا تم اس کو برداشت کرتے ہو؟ جب تم برداشت نہیں کرتے تو میں تو تم سے بہت بڑا ہوں، بہت اونچا ہوں، میں کس طرح برداشت کروں گا؟ تو دیکھو زمین کے اندر خود تمہاری جانوں کے اندر اللہ پر دلالت کرنے والی نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ ضروری ہے یہ بات کہ تم اس سلسلے میں کچھ خاص نظر کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرہ جبینوں کا جمال، خود وہ کیا ہوں گے ان کو ہوش میں لانے والے۔ ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرہ جبینوں کا جمال، خود وہ کیا ہوں گے ان کو ہوش میں لانے والے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا کہ تیری پہچان یہ ہے۔ عطا کی جس نے عقل، وہ عقل میں کس طرح آئے؟ سمجھ بخشی جس نے، وہ سمجھ میں کس طرح آئے؟ آگے میرا رب فرماتا ہے کیا آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد اور منشا اس آیت کا یہ ہے کہ جو رزق کے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ آسمان کے اندر اللہ طے کر لیتا ہے۔ لہٰذا رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم حد سے زیادہ محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا ہم اگر کرنے لگیں تو یہ ہماری گمراہی ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے طے کر لیا آسمان وہ ہم کو مل کر رہے گا، اس میں نہ ایک ذرہ کم ہونے والا ہے نہ ایک ذرہ زیادہ ہونے والا ہے۔ تو پھر ہم خواہ مخواہ اللہ کو ناراض کر کے کیوں رزق حاصل کرنے کے سلسلے میں حد سے زیادہ کوشش کریں؟ یہ مناسب نہیں۔ اس صورت میں ایک تو ہمیں تھکنا بھی زیادہ ہے اور اللہ سے دوری بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ سے جو آدمی دور ہوگا وہ کبھی بھی فلاح اور کامیابی حاصل کر نہیں سکتے۔ اور وہ چیزیں بھی آسمان کے اندر ہے جس کا وعدہ
لوگوں سے کیا جا رہا ہے. لوگوں سے کن چیزوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ تقدیر کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تمہاری زندگی اتنی لکھی ہوئی ہے تقدیر کے اندر کہ مثلا آپ کو 60 سال تک زندہ رہنا ہے، 63 سال تک زندہ رہنا ہے، 70 سال تک زندہ رہنا ہے، یا 100 سال تک زندہ رہنا ہے. جو بھی ہو، یہ وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا ہے آسمان کے اندر سب موجود ہے. اللہ نے سب لوح محفوظ کے اندر لکھ لیا ہے. اس آیت کا مطلب یہ کہ زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے تقدیر کے اندر اس کو لکھ کر، وہ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یہ بات اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے. آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ قرآن بالکل حق ہے. اسے ہی ایسا ہی حق ہے جیسا کہ تم بات چیت کرتے ہو. ہم بات چیت کر رہے ہیں، میں ابھی بول رہا ہوں تو میرا بولنا بالکل حق ہے نا، بالکل حق ہے کہ میں بول رہا ہوں. اب اگرچہ میں صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، لیکن جو بول رہا ہوں میرا بولنا تو حق ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بول نہیں رہا ہوں. تو جیسا یہ حق ہے، قرآن کا حق ہونا بھی اسی طرح ہے، بالکل حق ہے. خدا کا حق ہونا بھی اس طرح ہے اور اللہ کا وجود بھی اسی طرح ہے. فریڈ ہوئل ایک دہریہ تھا، سائنٹسٹ تھا، خدا کو مانتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں بہت عرصے تک ایسی حالت کے اندر رہا کہ میں خدا کو مانتا نہیں تھا، لیکن ہمیشہ ایک کھٹک دل کے اندر رہتی تھی ایک چیز کو لے کر. وہ چیز یہی کہ جب تمام زندگی کاربن سے آتی ہے اور کاربن کو بننے کے لیے 3 ہیلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور 3 ہیلیم بھی اسی طرح کہ نیوکلیئر اسٹیٹ انرجی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1% کے اندر وہ 3 ہیلیم ملنے چاہیے تو کاربن آتا ہے نا، پھر زندگی آتی ہے. اتنی لطافت خود بخود بنی ہوئی چیز میں ہو کس طرح سکتی ہے؟ حقیقت میں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں کہتے ہیں لیسا بحق، وہ خود اپنی الجھنوں کے اندر ہیں. بظاہر ان کی باتوں سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑے ذہین ہیں، سائنس والے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے دعوے ان کی طرح بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. اس کا علاج قرآن کے اندر ہے کہ اللہ پر یقین تو رکھو. ایمان اسی کو تو کہتے ہیں. اگر اللہ سب سامنے آ جاتے، فرشتے سامنے آ جاتے، غیبی نظام آپ کے سامنے کھل جاتا، تو پھر ایمان کا مطلب ہی کیا رہتا؟ اللہ نے دنیا کا نظام پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے، اور وہ اللہ کیوں چاہتا ہے وہ اللہ کو معلوم. تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں آزمانا چاہتا ہے. نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ہمیں ہمارے ساتھ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے آزمانا چاہا، اور آزمانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام چیزیں پوشیدہ رہیں. اگر آنسرز اور سب جوابات کھول دیے جائیں تو پھر امتحان لینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا اس طرح کہ اے نبی، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا؟ اللہ کو تو معلوم ہے نہیں. سوال وہ کرتا ہے جس کو جواب معلوم نہ ہو. سوال کہتے ہیں اسی کو کہ جو چیز معلوم نہیں اس کی حقیقت تم جاننا چاہتے ہو. مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے دوپہر کو کیا کھانا کھایا. میں نے پوچھا ابھی کیا کھانا کھایا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ دوپہر کے وقت کیا کھانا ہوا. تو جو چیز نامعلوم ہوتی ہے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے سوال ہوتے ہیں. اللہ کو تو سب معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ سوال کہیں کو کر رہے ہیں؟ شوق دلانے کے لیے حضور کو بھی اور ہم کو بھی کہ کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ بہت شاندار واقعہ ہے. وہ اس میں غور کرو تو بڑی نصیحتیں تمہارے سامنے کھلیں گی. تو تشویق اور شوق دلانے کے لیے اللہ نے یہ طرز اختیار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ مہمان ابراہیم کے پاس داخل ہوئے اور انہوں نے ابراہیم سے کہا السلام علیکم. اس سے نمبر 1 واقعہ تو بعد میں، سلام کی فضیلت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. ہم سلام کرنے والے بنیں. حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ
تم ایمان لے آؤ. تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو. جب تک کہ محبت نہیں ہوگی تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور ایک طریقہ میں تم کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے ذریعے سے آپس کی محبت بڑھے گی، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب واضح کیا کرو. تم سامنے والے کو پہچانو تب بھی سلام کرو، نہ پہچانو تب بھی سلام کرو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا تھا، ای الاسلام خیر، اسلام کے اندر کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ تو حضور نے کہا کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس شخص کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس شخص کو بھی جس کو تم نہیں جانتے. السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانو جس کو تم نہ پہچانو ہر ایک پر تم کو سلام کرنا ہے. یہ سلام کی خوبصورتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو رہی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود، ایک صف کے اندر کھڑے رہنے کے باوجود دوریاں ہیں. ایک چاہتا ہے دوسرے کا نقصان ہو، دوسرا چاہتا ہے پہلے کا نقصان ہو. وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس عظیم سنت پر عمل نہیں کرتے. سلام کا رواج ہر جگہ سلام ہونا چاہیے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. محبتیں جب ہوں گی تو آدمی ایمان والا ہوگا، اور ایمان کے ہوتے ہوئے ہی آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے صحابہ. وہ بازار جاتے تھے اور کوئی سامان خریدتے نہیں تھے، نہ کسی جگہ بیٹھتے تھے، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. بس بازار کے اندر جانا ان کا ہوتا تھا اور سب لوگوں کو سلام سلام کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ عمر کے بیٹے عبداللہ، تم کیوں اس طرح بازار کے اندر جایا کرتے ہو اور کچھ سامان وغیرہ خریدنا نہیں ہوتا تم کو، کسی کے ساتھ بات چیت کرنی نہیں ہوتی، نہ کسی مجلس کے اندر تم بیٹھتے ہو شریک ہوتے ہو، بس جاتے ہو گزر کر آ جاتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تم مجھے اس بات کا سوال کرتے ہو؟ میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، سلام پھیلانے کے لیے جاتا ہوں تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو. اتنے بڑے صحابی جب یہ کام کرتے ہیں تو ہما شما کا تو کیا کہنا، ہم تو اتنے چھوٹے، ہم کو تو اور سلام کرنا چاہیے. چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے. کوئی آدمی اگر سواری پر ہے تو پیدل اگر کوئی آدمی چل رہا ہو اس کو سلام کرے وہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے، یا پیدل چلنے والا سوار شخص کو سلام نہ کرے. ہر آدمی ہر ایک کو سلام کرے. جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے نا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام. پھر کہا مجمع کو کہ اس شخص کو 10 نیکیاں ملی. پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہنا شروع کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور پھر مجمع کو دیکھ کر کہا اس شخص کو 20 نیکیاں ملی. پھر ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور پھر مجمع کو دیکھ کر کہا اس شخص کو 30 نیکیاں ملی. معلوم ہوا جب ہم سلام کریں نا تو پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میں سے کون ہے ایسا جس کو نیکیاں بہت زیادہ مل گئی ہوں، جو نیکیوں سے بالکل بے پرواہ ہو؟ کوئی نہیں. نیکیوں سے بے پرواہ ہونا تو کفر ہے. اس لیے ہم سب کو زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ سلام کریں. ایک ضعیف روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک چوتھا آدمی بھی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس کا معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں معاف بھی کر دیا جائے. حضور نے اسے دیکھا، اس کو جواب دیا اور پھر مجمع کو کہا کہ اس شخص کو 40 نیکیاں ملی، کیونکہ سب سے زیادہ دعا اس نے دی. لیکن یہ ضعیف حدیث سے چونکہ ثابت ہے اس لیے اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ومغفرتہ بڑھانے کا مسئلہ ہے. یہ آدمی کبھی کبھی بڑھا دے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ضعیف حدیث پر عمل فضائل کے باب میں کیا جاتا ہے. لیکن آدمی اہتمام نہ کرے
اہتمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا سب سے زیادہ ہو، کیونکہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ دین کے اندر ایسی چیز کو داخل کرنا جو دین کا حصہ نہیں، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ بدعت بن جاتا ہے، اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ پھر جہنم کے اندر جلتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو وہ فرشتے دراصل مہمان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، ابراہیم نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ پائے کہ یہ کون تھے، یہ مہمان، کیونکہ تھے وہ فرشتے نے۔ تو جی کے اندر کہا کہ یہ کچھ انجانے لوگ لگتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اپنی بیوی کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے کھانا بنوایا۔ ایک موٹا بچڑا لیا، اس کو ذبح کیا، اور پھر پورا بچڑا مہمان کے سامنے پیش کیا۔ اس سے ایک دوسری چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ مہمان نوازی کرنا انبیاء کا کام ہے۔ ہم مہمانوں کو دیکھ کر ہمارا دل تنگ نہ کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں تو ہمارا دل تنگ ہو جائے، نہیں، ہم بڑے کشادہ جگر رکھ کر، وسیع دل رکھ کر مہمان نوازی کریں۔ یہ تو بڑے لوگوں کی سنت ہے، یہ بڑے لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا سخی ہوتا ہے، جتنا کشادہ ہوتا ہے، وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کتنے شاندار طریقے سے کی۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ مفسرین کے الگ الگ قول ہیں، 2-3 فرشتے تھے، 3-4 فرشتے ہوں گے۔ اس کے لیے ایک پورا بکرا اور پورا مینڈا اور بچڑا ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا۔ تو آپ ذرا سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل کتنا کشادہ تھا۔ ہم اسی طرح مہمان نوازی کریں، ہم لوگوں کو کھلائیں گے، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ اور سب سے بہتر اسلام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کھلائیں۔ اب اس میں حدیث جو ہے نا وہ مطلق وارد ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان کو ہی کھلاؤ۔ مسلمان کو کھلانا تو بہت اونچی بات ہے، کافروں کو بھی کھلاؤ گے نا تب بھی اللہ تم کو ثواب دے گا۔ سخی سب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، رسول کے قریب ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نفرت ہو نا تم سے، اس کو بھی کھلاؤ، نفرت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ سخی سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، ان کی طرف اس بچڑے کو پیش کیا، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کچھ کھاتے نہیں، اس لیے انہوں نے کچھ کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کچھ جواب دیا نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ذرا خوف ہوا کہ یہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو دشمن ہوتے تھے نا، ان کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہوتا یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کے گھر کی روٹی کھاتے نہیں تھے۔ اس زمانے کے جو دشمن لوگ ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو فلاں آدمی کا نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم اس کے گھر کی روٹی کیوں کھائیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر کی روٹی کھانے والے ہی نمک حرامی کرتے ہیں اور وہ غداری کرتے ہیں۔ اس زمانے کے دشمن بھی ہمارے زمانے کے لوگوں سے اچھے ہوتے تھے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں کہ کچھ کھانا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام جی کے اندر خوف محسوس کرنے لگے، لیکن اس کو ظاہر کیا نہیں۔ او جیسا منہم خیفہ، جی کے اندر خوف ہوا لیکن اس کو ظاہر کیا نہیں۔ کیوں؟ نبی تھے نا یہ، نبی خوف اس طرح کسی کے سامنے، ایرے گیرے نٹھو گیرے کے سامنے خوف ظاہر کرتا نہیں، کہ یہ نبیوں سے اللہ کو بڑا اونچا کام لینا ہوتا ہے۔ اس ابراہیم نے تو آگ کا سامنا کیا، کتنی سب آزمائش کا سامنا کیا، تو اس طرح وہ خوف کسی کے سامنے ظاہر کرتے نہیں، اس لیے انہوں نے اس موقع پر بھی کیا نہیں، اور اندر ہی اندر خوف محسوس کیا، کیونکہ تھے بالآخر انسان ہی، انسان کو خوف ہوتا ہے۔ فرشتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کو خوف ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، ہم تو تیرے دوست ہیں، تو اللہ کا دوست، ہم تیرے دوست، ہم فرشتے ہیں، ہم تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آئے نہیں، نقصان تو ہمیں کسی دوسری بستی والوں کو پہنچانا ہے۔ ہم نقصان اللہ کے دشمنوں کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ کا دوست ہے، ہم تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب وہ کن دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے وہ انشاءاللہ میں آئندہ شنیچر کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ ان فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تیرے پاس آئے ہیں ایک خوشخبری دینے کے لیے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ تو اور تیری بیوی، جن بیوی کا نام امی سارہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اہلیہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد شادیاں کی ہے، ان میں سے ایک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت حاجرہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ایک بیوی تھی حضرت سارہ۔
بہت اونچے گھرانے کی بیٹی تھی یہ. دونوں کے مابین اولاد کئی عرصے سے نہیں ہوئی تھی. تو یہ دونوں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی, اے ابراہیم ہم تجھے ایک ایسے بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو بڑا ہو کر بڑا عالم بنے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے. حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی. کہتے ہیں کہ جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم کو ہوئی نے تو حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی. تو بیوی تو زور زور سے آواز کرتے ہوئے آئی, کیونکہ ایک تو یہ کہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں برداشت اپنے اندر کم رکھتی ہیں. اس لیے مرد کو چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ جھگڑا مگڑا ہو جاوے تو آدمی بیوی کو معذور سمجھ لے, کیونکہ اس کے اندر وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں. اللہ نے تمہیں دی وہ برداشت کرنے کی طاقت, لہٰذا ہم جتنا زیادہ ہو سکے درگزر والا معاملہ کریں. ان کی عمر بھی چونکہ زیادہ ہو چکی تھی, عمر رسیدہ ہو چکی تھی, اس لیے یہ سن کر فوراً زور زور سے کہتی ہوئی آئی اور اپنا چہرہ اس طرح پیٹتے ہوئے آئی. عورتیں اس طرح تعجب میں اپنا چہرہ پیٹتی ہیں نا, تو اس طرح پیٹتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ایک بوڑھی بانجھ عورت کو اللہ بچہ دے گا. ان کو یہ چیز بہت مشکل نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ کے لیے ابھی میں آپ کے سامنے تفسیر کے شروع کے اندر بیان کر چکا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, جس نے بغیر ستون کا آسمان بنایا. حالانکہ ہر چھت کے لیے ستون کا ہونا ضروری, کوئی چھت ستون بغیر بنتی نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی چھت بنائی بغیر ستون کے, اللہ نے پہاڑ بنائے, کتنا بڑا خدا. تو فرشتوں نے کہا اے سارا کیا تجھے اللہ پر یقین نہیں؟ تیرے پروردگار نے کہہ دیا کہ ہوگا, اور اللہ تو کن فیکن کا مالک, تو اس نے جب کہہ دیا نہیں ہوگا تو اب اس کا ہونا یقینی ہے. یقیناً اللہ حکمت والا ہے, بہت علم والا ہے. چنانچہ حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ملے. 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام ملے. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے. یہاں پر جو اسحاق علیہ السلام کا وصف بیان ہوا نا, بغلام علیم, عالم بچہ, لیکن بچہ عالم نہیں ہوتا نا, وہ بڑا ہو کر عالم بنتا ہے, تو اس کو مجاز کہیں گے, وہ علمی بحث ہے. یہاں وہ بچہ عالم بنا اس طرح کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا. چنانچہ پھر انہوں نے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ جس عورت کا نام تھا رفقہ. رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بڑے بچے رومی نسل جو ہے نا ان سے چلی, عیسو ان کا نام تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اور پھر دوسرے بچے تھے اور وہ تھے ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام چونکہ عیسو کے بعد آئے تھے اور عقب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا, اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. اسحاق علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی, جبکہ ان کی جو بیوی تھی رفقہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت تھی. اور پھر یعقوب علیہ السلام سے وہ اسرائیلی لینیج اور سلسلہ نبیوں کا شروع ہوا. اسی لیے تو یہودیوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا, اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں, سننے کو قبول فرمائیں, سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. 27 پارہ شروع سے تفسیر باقی ہے, یعنی وہ فرشتے آئے تو صحیح ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا ہوگا جو بڑا ہو کر عالم بنے گا, نبی بنے گا. لیکن وہ دوسرا مقصد کیا تھا, کس کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے, وہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس تفسیر کو قبول فرما. اے اللہ کیا معلوم کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہو گئی ہوں, اے اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دینا. اے اللہ جو درست ہو اس کو قبول کر لینا, اور جو غلط اگر کہہ دیا ہو تو اس کو لوگوں کے سینوں سے مٹا دے. اے اللہ جو یہاں پر بیٹھنے والا مجمع ہے وہ تیرے شوق میں بیٹھا ہے, اے اللہ ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما. مولا کریم جو تمنا اور جو مراد ان کی ہو, اے اللہ ہر ایک مراد اور تمنا کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو عشاء کی نماز ادا کی اس کو قبول فرما, جو تفسیر ہوئی اس کو قبول فرما, اور ہمارے دلوں کو قرآن انوارات سے منور فرما دے. اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں ہمیں سکھ سے نواز, دکھ سے پوری حفاظت فرما, طاقت سے نواز, تندرستی سے نواز, بیماری کمزوری ذوق سے پوری حفاظت فرما.
اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما، تیرے قرب سے نواز، تیرا بود ہو اے اللہ اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سلام کو عام کرنے کی توفیق اور سعادت سے تو ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، بغض رکھنے والا، نفرتیں رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا اسے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم تجھے پہچاننے والا ہمیں بنا دے، تیری مخلوقات کے اندر غور کرنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے، نتیجے میں تجھ تک پہنچنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا، قناعت کرنے والا ہم کو بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔